باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے درس میں عبادت کے حوالے سے میں نے یہ بتایا تھا کہ عبادت کی کون کون سی قسمیں ہیں یا کون کون سی بات عبادت میں شامل ہے۔ اس میں عبادت کی ایک قسم تھی ما ورائے خوف۔ اس کے بارے میں بعض دوستوں نے مزید وضاحت کی چاہی ہے کہ ما ورائے خوف جو ہے یہ عبادت ہے، اور کسی دوسرے سے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کا ما ورائے اسباب خوف یہ شرک ہے۔ میں نے گزارش کی تھی کہ اگر اسباب موجود ہوں تو قدرتی طور پہ انسان ڈرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر اپنا دشمن سامنے آ گیا اس سے انسان خوف محسوس کرتا ہے، یا اگر سانپ یا شیر وغیرہ سامنے آ جائے تو انسان خوف محسوس کرتا ہے۔ اس خوف میں سبب موجود ہے، سانپ جو ہے وہ سبب ہے، یا شیر جو ہے وہ سبب ہے، یا دشمن کا سامنے آ جانا یہ سبب ہے۔ سبب کی وجہ سے خوف محسوس کرنا یہ شرک نہیں ہے۔ البتہ یہ شرک ہے کہ سبب موجود نہیں ہے، لیکن انسان یہ عقیدہ رکھے کہ اگر میں نے 11ویں نہ دی یا فلاں قبر پہ قربانی نہ دی یا چڑھاوا نہ چڑھایا تو میرا بیٹا بیمار ہو جائے گا یا میرا بیٹا بھی مر جائے گا۔ یہ جو خوف ہے یہ شرک ہے، اس لیے کہ اس شرک کا یا اس خوف کا بظاہر کوئی سبب نہیں ہے سوائے اس عقیدے کے کہ فلاں جو شخص ہے یا فلاں بزرگ ہے یا فلاں حضرت صاحب ہیں وہ میرا نقصان کر سکتے ہیں یا مجھے نفع پہنچا سکتے ہیں۔ محض یہ عقیدہ جو ہے یہ خوف کا باعث ہے۔ ایسا خوف جو ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہونا چاہیے کہ میں نے نماز نہ پڑھی میرا کوئی نقصان ہو جائے گا، میں نے زکوٰۃ ادا نہ کی تو اللہ ناراض ہو جائیں گے، یا میں نے اور کسی کا ظلم کیا یا کسی کا حق مار لیا تو اللہ تعالیٰ مجھے سزا دیں گے یا پکڑ لیں گے۔ یہ خوف جو ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے۔ اگر یہ خوف اللہ کی بجائے کسی دوسرے کے ساتھ کسی دوسرے سے رکھا جائے تو وہ شرک ہوگا۔ بالکل اسی طرح ما ورائے اسباب کسی کو پکارنا مدد کے لیے، ما ورائے اسباب کسی کو مدد کے لیے پکارنا یہ بھی شرک ہے۔ مثال کے طور پہ سمندر میں کشتی ہے یا جہاز ہے، طوفان آ گیا ہے، اب اس کشتی میں جو لوگ بیٹھے ہیں یا جہاز میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ وائرلیس پہ یا موبائل پہ قریب کی بندرگاہ کے لوگوں کو ٹیلی فون کرتے ہیں یا اطلاع دیتے ہیں کہ ہم طوفان میں گر گئے ہیں، ہماری مدد کی جائے۔ وہ لوگ وہاں سے ہیلی کاپٹر لے کے آتے ہیں، لوگوں کی جان بچاتے ہیں یا ان کی مدد کرتے ہیں۔ یہ جو پکار ہے یہ مدد طلب کرنا شرک نہیں ہے۔ لیکن اگر وہی جہاز والے یا کشتی والے یہ کہیں یا معین الدین چشتی پال لگا دے کشتی، ہماری مدد کرے معین الدین چشتی، یا ہماری مدد کرے عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یا بہاء الحق بیڑا تک، یہ جو پکار ہے یہ مدد جو ہے یہ شرک ہے۔ پہلی مدد جو مانگی گئی وہ اسباب کے تحت ہے، اس میں اسباب موجود ہیں کہ انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ بھائی ہم طوفان میں گر گئے ہیں، وہ وہاں سے ہیلی کاپٹر لے کے آئے، ان لوگوں کی مدد کی، لہذا یہ مدد کے لیے پکار جو ہے یہ شرک نہیں ہے، یہ اسباب کے تحت ہے۔ لیکن جب اسباب کے بغیر ہم کسی کو مدد کے لیے پکاریں گے یا یہ عقیدہ رکھیں گے کہ اسباب کے بغیر ہماری کوئی پکار سن لے گا اور ہماری مدد کرے گا، یہ شرک ہو جائے گا۔ اور یہ دونوں قسمیں عبادت میں ہیں۔ اس طرح کی مدد کے لیے پکارنا کسی کو ما ورائے اسباب، اس لیے کہ ما ورائے اسباب مدد کے لیے پکارنا یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں اور آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ دونوں قسمیں جو ہیں ما ورائے اسباب پکارنا کسی کو یا مدد طلب کرنا یہ بھی عبادت ہے، اور ما ورائے اسباب کسی سے خوف کھانا یہ بھی عبادت ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں اللہ کے علاوہ اگر کسی دوسرے سے منسوخ کی جائے تو وہ یقیناً شرک ہوگا۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا. پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی چند ایک نشانیاں بتائی تھیں. میں نے آسمان پیدا کیا، سورج پیدا کیا، چاند پیدا کیا، اس کی منازل بنائی، اور پھر دن رات کا اختلاف جو ہے وہ ہم نے پیدا کیا، بلکہ زمین اور آسمان کی ہر چیز میں نے بنائی ہے. اور ان ساری چیزوں میں بہت سی نشانیاں ہیں، بہت سے سبق ہیں جو لوگ عقل رکھتے ہیں، غور و فکر کرنے والے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے یہ نشانیاں بتا دی کہ میں نے آسمان پیدا کیا، میں نے زمین پیدا کی، میں نے سورج پیدا کیا، میں نے چاند پیدا کیا، دن رات میں نے پیدا کیے، ان پہ غور کرو. اندھوں کی طرح نہ دیکھو انہیں، بہروں کی طرح نہ رہو، بلکہ ان چیزوں پہ غور کرو کہ یہ چیزیں کس نے بنائی ہیں، کیوں بنائی ہیں. اور اگر یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے با مقصد بنائی ہیں، یہ اپنی ڈیوٹی دے رہی ہیں، ان کا کوئی مقصد ہے، ان کا کوئی فائدہ ہے، تو اتنی بڑی مخلوق جس کو اللہ نے شعور دیا ہے، دل اور دماغ دیا ہے، زبان دی ہے باتیں کرنے کے لیے، آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، وہ بھی بے مقصد نہیں ہو سکتی. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دونوں گروہوں کا ذکر فرما دیا. ایک تو وہ گروہ ہے جو غور و فکر کرتا ہے اللہ کی آیات پہ، اللہ کی نشانیوں سے سبق حاصل کرتا ہے. ایک گروہ وہ ہے جو جانوروں کی طرح زندگی بسر کرتا ہے، غور و فکر نہیں کرتا. ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا ان الذین لا یرجون لقاءنا. بے شک وہ لوگ لا یرجون نہیں امیدوار یا نہیں توقع رکھتے، نہیں امید رکھتے لقاءنا ہماری ملاقات کی. ملاقات سے مراد عقیدہ آخرت. وہ لوگ جو آخرت پہ عقیدہ نہیں رکھتے، برضو بالحیات الدنیا، اور وہ دنیا کی زندگی پہ ریجھ گیا ہے، دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ لیا. وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور اس دنیا میں مطمئن ہو کے بیٹھ گیا کہ جانا کہیں نہیں یہاں سے. اے جہان مٹھا اگلا کس جٹھا، بڑی رنگین ہے دنیا، بڑی سرسبز ہے دنیا، بڑی خوشنما ہے دنیا، یہاں سے جانے کو جی نہیں چاہتا. ایک گروہ وہ ہے، اس کا ذکر اللہ نے پہلے فرمایا کہ آخرت پہ ایمان نہیں ہے اور دنیا کی زندگی بڑی میٹھی لگتی ہے، دنیا کی زندگی پہ راضی ہو گیا کہ بڑی اچھی ہے، بڑی موج میلہ ہے، بڑی خوبصورت زندگی ہے. وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور مطمئن ہو گیا کہ ٹھیک ہے یہیں رہنا ہے ساری زندگی، سارا عرصہ یہیں گزارنا ہے، کہیں اور جانا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں. وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ. اللہ فرماتے ہیں کہ جو آیتیں یا نشانیاں ہم بتاتے ہیں ان سے غافل رہتے ہیں، ان پہ کبھی سوچنے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. یہ ساری چیزیں جو اللہ نے فرمائی ہیں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جن پہ غور و فکر کی دعوت اللہ بار بار دیتے ہیں کہ یہ کس نے بنائی ہیں، کیوں بنائی ہیں. یہ سارا نظام کائنات جو ہے اتنے منظم طریقے سے کیسے چل رہا ہے. آج جس تاریخ کو سورج طلوع ہوا ہے 100 سال کے بعد بھی یہیں سے طلوع ہوگا. آج جس مقام پہ غروب ہوا ہے اپنا مقام بدلنے کے باوجود 100 سال کے بعد وہیں پہ غروب ہوگا سورج. اور پھر مسلسل صدیاں گزر گئیں آسمان اور زمین کو، چاند اور ستاروں کو، سورج کو، ان میں کوئی ویٹیت نہیں ہے، کوئی ٹوٹ پھوٹ نہیں ہے، کوئی چیز پرانی نہیں ہوتی. جس طرح اللہ تعالیٰ نے ابتدا فرمائی تھی، جس طرح اس دن سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی لگا دی، بالکل اسی طرح ہزارہا سال کے بعد بھی سورج اور چاند اور ستارے یہ سارے اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ ان نشانیوں پہ غور و فکر کرنا چاہیے، لیکن جو لوگ غافل ہیں ہماری آیتوں سے اور اس دنیا پہ ریجھ گیا، اس دنیا پہ مطمئن ہو گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے بھولے ہوئے ہیں، اللہ کی نشانیوں کو بھولے ہوئے ہیں، اللہ کی آیتوں کو بھولے ہوئے ہیں. فرمایا اولئک مأواہم النار، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ آگ ہے. بما کانوا یکسبون، بس باپ اس چیز کے
جو انہوں نے کمائی کی، مطلب یہ کہ جس طریقے سے انہوں نے زندگی بسر کی، جو انہوں نے اعمال کیے، ان کی وجہ سے ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اس لیے کہ جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا سورج اور چاند کو، انہوں نے تو اپنا مقصد پورا کیا، لیکن جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا وہ مقصد انسان نے پورا نہیں کیا۔ اور اس سے پہلے سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو لوگ ہماری آیتوں پہ غور و فکر نہیں کرتے، لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل تو ہیں لیکن وہ دل ایسے ہیں جن کو کبھی استعمال نہیں کیا، جن کے ساتھ انہوں نے کبھی سوچ سمجھ سے کام نہیں لیا، دنیا کے معاملات کو سوچتے سمجھتے ہیں، بزنس بڑا اچھا کر سکتے ہیں، ترقی بڑی اچھی کر سکتے ہیں، پیسہ بڑا کما سکتے ہیں، دین کے معاملے میں انہوں نے سوچو بچار سے کام نہیں لیا۔ بلہم اعین لا یبصرون بہا، ان کے پاس آنکھیں تو ہیں لیکن انہوں نے آنکھوں کو استعمال نہیں کیا، جس طرح دیکھنے کا حق تھا نہیں دیکھا۔ فرمایا کہ بلہم آذان لا یسمعون بہا، کان بھی ہیں ان کے پاس لیکن کان ایسے ہیں جن کو انہوں نے سننے کے لیے استعمال نہیں کیا۔ اولئک کالانعام، یہ لوگ جو غور و فکر نہیں کرتے، جن کو اللہ نے دل دیے ہیں لیکن وہ سوچتے نہیں، آنکھیں دی ہیں لیکن دیکھتے نہیں، کان دیے ہیں لیکن وہ سنتے نہیں۔ فرمایا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ وہ لوگ ہیں جو جانوروں کی سی زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو جانوروں کی سی زندگی بسر کر رہے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ جانوروں سے بدتر اس لیے ہے کہ جانوروں کے ذمے جو اللہ نے ڈیوٹی لگائی تھی وہ جانور اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں۔ جس مقصد کے لیے اللہ نے جانوروں کو پیدا کیا تھا وہ اپنا مقصد پورا کر رہے ہیں، لیکن انسان جو ہے وہ جانور سے بدتر اس وقت ہو جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ جو آنکھوں سے دکھانا چاہتے ہیں وہ نہیں دیکھتا، جو چیز اللہ سنانا چاہتے ہیں وہ نہیں سنتا، جس چیز کے بارے میں اللہ چاہتے ہیں انسان غور و فکر کرے، انسان غور و فکر نہیں کرتا تو پھر انسان اللہ کے نزدیک جانوروں سے بھی بدتر مخلوق ہو جاتا ہے۔ اولئک هم الغافلون، اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو اپنے دل و دماغ سے سوچتے نہیں ہیں، آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں، کانوں سے سنتے نہیں ہیں اور جانوروں کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اولئک هم الغافلون، یہ وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں اللہ سے، اللہ کی نشانیوں سے غافل ہیں۔ فرمایا کہ یہ لوگ جہنم میں جانے والے ہیں بس باب اس کے کہ جو اعمال کیے انہوں نے، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا ویسی زندگی نہیں بسر کی، اللہ نے جس مقصد کے لیے یہ اعضاء دیے تھے، یہ دل اور دماغ دیے تھے، آنکھ اور کان دیے تھے، اس مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا انہوں نے۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کیا ہم نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی تھیں؟ کیا ہم نے تمہیں زبان نہیں دی تھی؟ کیا بولنے کے لیے تمہیں ہونٹ نہیں دیے تھے؟ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلٌ مَا تَشْكُرُونَ، ہم نے تمہیں دل اور دماغ دیے، کان دیے، آنکھیں دیں، تم نے ان کا شکر ادا نہیں کیا۔ شکر ادا نہ کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے یہ چیزیں دی تھیں تم نے انہیں استعمال نہیں کیا اس طریقے سے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہی لوگ جن کو ہم نے کان دیے، آنکھیں دیں، دل اور دماغ دیا، وہی لوگ یہ کہیں گے لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر، لو کننا نسمع، اگر ہم دنیا میں بات سن لیتے، اس کا مطلب یہ نہیں وہ بہرے تھے، بہرے نہیں تھے، وہ دنیا کی ساری باتیں سنتے تھے۔ لو کننا نسمع مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کے رسول کی بات سن لیتے، اور نہ چلو یا ہم عقل سے کام لیتے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ عقل تھی نہیں ان کے پاس، عقل تھی ان کے پاس، دنیا کے معاملات میں سوچ و بچار کرتے تھے، اور نہ چلو یا عقل سے کام لیتے دین کے معاملے میں، اللہ کے رسول کے احکام کے معاملے میں ہم عقل سے کام لیتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو ہم جہنمیوں میں سے نہ ہوتے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں اندھے اور بہرے بن کے رہنا جو ہے یہ جہنم میں لے جائے گا۔ سوچو بچار کریں اس پہ، اور اس معاملے میں
سوچ و بچار انسان کو یہاں تک کرنا چاہیے کہ یہ سوچیں، آج ہزاروں عقائد ہیں، مسلک ہیں اور ادیان ہیں، بار بار یہ سوچنا چاہیے کہ ہم مسلمان کیوں ہیں، مسلمان کیوں ہوئے ہیں؟ کیا اس وجہ سے مسلمان ہوئے کہ ہم مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا ہوئے؟ اگر اس وجہ سے مسلمان ہیں تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس دلیل کو بار بار خود قرآن نے رد فرمایا ہے کہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ میں مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا ہو گیا، یا مسلمان عیسائیوں کے گھر پیدا ہو گیا، یا یہودی والدین کے گھر پیدا ہو گیا اور یہودی بن گیا، عیسائی والدین کے گھر پیدا ہو گیا، عیسائی ہو گیا، مسلمان والدین کے گھر پیدا ہو گیا تو مسلمان ہو گیا۔ یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ ناقل عقل سے کام لو، سوچو کہ کیوں مسلمان ہیں، دل کو ٹٹول لو، پھر ایسا ایمان آئے گا جس پہ انسان ثابت قدم رہے گا کہ یہ واقعی سچا دین ہے۔ دلیل ہونی چاہیے اس کی ہمارے پاس۔ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، جبرائیل کو نہیں دیکھا، کیوں مسلمان ہیں؟ صرف اس لیے کہ ماں باپ نے اسے کلمہ پڑھا دیا، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، رسول کو نہیں دیکھا، جبرائیل کو نہیں دیکھا، لیکن یہ اللہ کی کتاب ہمارے درمیان موجود ہے جو ہمارے اسلام لانے کا سبب ہے یا جس کی وجہ سے ہم مسلمان ہوئے ہیں، اور یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ اسلام اللہ کا سچا دین ہے۔ اور اس کے سب سے بڑی بات، پہلی بات یہ کہ آج تک اس قرآن میں کوئی آدمی تعریف نہیں کر سکا، 1400 سال ہو گئے ہیں، منو یہ جیسی کتاب اللہ کے رسول کے دل پہ نازل ہوئی تھی ویسی آج بھی ہے اور قیامت تک ویسی رہے گی۔ اس کی اللہ کی کتاب ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے، اور اللہ کی کتاب ہونے کا دوسرا ثبوت یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے اس کتاب کو حفظ کر لیتے ہیں، جو کہ ناممکن ہے کہ اس عمر میں کوئی دوسری کتاب حفظ کر لے۔ یہ خاص ایک معجزہ ہے جو بچے حفظ کر لیتے ہیں۔ یہ خود کتاب بتا رہی ہے کہ یہ کتاب کسی دنیا کے آدمی کی لکھی ہوئی نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ دلوں میں محفوظ کرتا ہے یہ کتاب، جس طرح اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں محفوظ کیا اس کتاب کو۔ ہم اس کو تمہارے دل میں جمع کرنے والے ہیں، ہم اس کو پڑھانے والے ہیں۔ جب ہم اس کو پڑھیں تو تم اس کے پیچھے پیچھے پڑھو، ثم ان علینا بیانا، تمہارے دل میں محفوظ کرنے کے بعد اس کی وضاحتیں ہم کریں گے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اسے محفوظ کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ بعد میں بھی اس امت کے اس آدمی کو یا بچے کو دل میں جمع کرتے ہیں۔ خود اللہ جمع کرتے ہیں جو ارادہ کر لیتا ہے اس کو یاد کرنے کا، اور یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ اللہ کی واقعی سچی کتاب ہے۔ بچوں کا حفظ کر لینا اور اس کتاب کا تحریف سے محفوظ ہونا، یہ دو ثبوت ہیں اس قرآن کے سچا ہونے کے، لہذا ہم اس پہ ایمان لائے ہیں، اور یہ ثبوت ہے ہمارے مسلمان ہونے کا یا اسلام کے سچا دین ہونے کا۔ عقل سے کام لینا چاہیے، ایک بات نہیں۔ اور اسی طرح مسائل کے معاملہ ایسا ہی ہے، جو مسائل اور احکام ہیں جن پہ ہمارے درمیان لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بھی آنکھیں بند کر کے یہ نہ کہیں کہ مولوی صاحب نے کہہ دیا، ہمارے حضرت صاحب کہتے ہیں یا پیر صاحب کہتے ہیں، اپنی عقل کو استعمال کریں۔ پیر صاحب غلط کہتے ہیں تو غلط کہیں، سوائے اس کتاب کے اور وہ باتیں جو اللہ کے رسول نے فرمائی ہیں، ان کے علاوہ باقی جتنی بھی باتیں ہیں، جتنے لوگوں کی باتیں ہیں، وہ صحیح بھی ہو سکتی ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں۔ صرف یہ دو چیزیں ایسی ہیں، اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن میں کوئی خطا نہیں، جن میں کوئی غلطی نہیں۔ اس لیے کبھی بھی کسی کی آنکھیں بند کر کے پیروی نہ کریں، کوئی ایسی عقیدت کسی کے ساتھ نہ رکھیں، اچھا جی فلاں نے کہہ دیا ہے لہذا میں اور بات نہیں سنوں گا یا مانوں گا نہیں۔ جو بھی مسئلہ ہو، جو بھی دین کی بات ہو، اس کے لیے ثبوت دیکھیں، قرآن حدیث میں ثبوت ہے یا نہیں ہے، اور پھر اپنی عقل سے سوچیں۔ لو کننا نسمع او ناقلو ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر ہم اپنی عقل سے کام لیتے تو جہنم میں نہ جاتے۔ عقل کو بند کرنے کے لیے
یا اندھا بننے کے لیے یہ اللہ نے چیزیں نہیں دی، ان کو استعمال کرنے کے لیے اللہ نے دی ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرے گروہ کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ ایک گروہ تو وہ ہو گیا جو اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں پہ اور اللہ کی ان آیتوں پہ غور نہیں کرتے، دنیا میں اندھے اور بہرے بن کے رہتے ہیں، اس دنیا کی زندگی پہ ریجھ گیا ہے کہ یہی دنیا سب کچھ ہے، بابر بعیش کوش، دنیا دوبارہ نیست، دوبارہ زندہ نہیں ہونا، بس یہی دنیا ہے، جتنی عیش کر سکتے ہو کر لو، جو لوٹ مار کر سکتے ہو کر لو۔ ایک تو یہ گروہ ہو گیا، اور دوسرا گروہ آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اس کا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو ایمان لے آیا، ان نشانیوں پہ غور و فکر کیا، انہوں نے عقل سے کام لیا کہ ہاں یہ جو نشانیاں ہیں، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، زمین ہے، آسمان ہے، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی نشانیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چل رہی ہے۔ یہ دن اور رات اللہ تعالیٰ اس کو چلا رہے ہیں، نظام کو۔ سردیاں آتی ہیں، گرمیاں آتی ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، دھوپ ہوتی ہے، تاریکی آتی ہے، روشنی آتی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ کے امر کے تابع ہیں، اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ یہ گروہ وہ ہے جو اس پہ غور و فکر کرتا ہے اور غور و فکر کرنے کے بعد اللہ کی ذات پہ ایمان لے آتا ہے، اللہ کے رسول پہ ایمان لاتا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ ایمان کے معاملے میں بہت عام لفظ ہے، لیکن یہ پہلی سیڑھی ہے اسلام کی، اسی پہلی سیڑھی سے ہی گمراہی کے راستے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، پہلی سیڑھی سے ہی گمراہی کے راستے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ پر ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اللہ کو ایک مانا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو عرش معلیٰ پہ یا عرش عظیم پہ یا عرش کریم پہ جلوہ فرما مانا جائے۔ اللہ کی ذات ہر جگہ نہیں ہے، اللہ کی ذات عرش معلیٰ پہ ہے یا عرش کریم پہ ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ کے علم نے اور اللہ تعالیٰ کے اختیار اور اللہ کی قدرت نے پوری کائنات کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ اس کے بعد دوسری ہے توحید عبادت، عبادت صرف اللہ کی جائے، جیسا کہ اس سے پہلی آیتوں میں آ گیا کہ یہ اللہ تمہارا رب ہے، عبادت صرف اسی کی کرو، اللہ کے علاوہ نہ کسی کے لیے نظر نیاز ہے، نہ چڑھاوا ہے، نہ قربانی ہے، نہ صدقہ خیرات ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، اللہ کے علاوہ تو باقی ساری مخلوق ہے۔ خالق تو ایک اللہ ہے، باقی سارے اللہ کے محتاج ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے بارے میں عیسائیوں نے عقیدہ بنا لیا کہ یہ ہمارے الہ ہیں، تین میں سے ایک اور ایک میں سے تین۔ اللہ تعالیٰ نے اچھی دلیل دی ان کے الہ نہ ہونے کی، کانا یا کلان الطعام، وہ دونوں رب کیسے ہو سکتے ہیں، دونوں الہ کیسے ہو سکتے ہیں، وہ تو دونوں کھانا کھاتے تھے۔ جو کھانے کا محتاج ہے، پینے کا محتاج ہے، سونے کا محتاج ہے، وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ الہ تو وہ ہو سکتا ہے جو کہے کہ اللہ صمد، بے نیاز ہے وہ پوری دنیا سے، اور جتنے بھی بشری تقاضے ہیں ان سے بے نیاز ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ تھکاوٹ آتی ہے۔ الہ تو وہ ہونا چاہیے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ سوتے بھی تھے، جاگتے بھی تھے، کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، بشری تقاضے سارے موجود تھے ان میں۔ اس لیے ایمان لانے میں سب سے پہلی بات ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید پہ ایمان لایا جائے، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی دوسرے کو نہ اس کی ذات کا حصہ مانا جائے کہ کوئی اس کے نور کا حصہ ہے، نہ اس کی ذات کو یہ مانا جائے کہ اس کی ذات ہر جگہ پہ ہے، ہر جگہ اس کی ذات نہیں ہے۔ اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اور تیسری توحید ہے صفات کی،
اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان میں کسی دوسرے کو شریک نہ کیا جائے. غیب جاننے والا اللہ کی ذات ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا اللہ کی ذات ہے، تدبر کرنے والا، تدبیر کرنے والا، نظم بنانے والا، اس کائنات کو چلانے والا، زندگی کا مالک، موت کا مالک، صحت کا مالک، بیماری کا مالک، اولاد کا مالک، رزق کا مالک، یہ ساری صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان میں کوئی دوسرا اس کا شریک نہیں ہے. ایمان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے، اور یہی وہ ایمان ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تو اس آسمان و زمین کے کناروں تک بھی گناہ لے کے آ جائے گا اور مجھ سے مغفرت طلب کرے گا تو میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا، بشرطے کہ تم نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو. بڑی بنیادی بات ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو، اللہ معاف فرما دے گا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فوت ہونے لگے تو انہوں نے دعا مانگی ہے کہ یا اللہ تو نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یا اللہ تو نے یہ بات کہی ہے کہ میں شرک تو معاف نہیں کروں گا، شرک کسی کا بھی معاف نہیں کروں گا. یا اللہ شرک تو میں نے نہیں کیا، اور اس کے بعد تو نے یہ فرمایا ہے کہ جس کے میں گناہ چاہوں گا معاف کر دوں گا. یا اللہ تو مجھے بھی ان لوگوں میں سے کر دے جن کو تو اپنی مشیت سے گناہ معاف کرنے والا ہے، اپنی چاہ سے جن کے تو نے گناہ معاف کرنے ہیں. یا اللہ مجھے بھی تو ان میں سے کر دے. اور پھر باقی جتنے بھی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان صفات میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی توحید پہ ایمان ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ایمان میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اس میں انسان کو بلا تردد ایمان ہو، اس پہ بلا تردد اس پہ ایمان ہو کہ جو کچھ اللہ نے فرمایا ہے یہ قابل عمل ہے اور یہ ہماری بھلائی کے لیے ہے. چور کے ہاتھ کاٹنے پہ شرم محسوس نہ کریں کہ آج کل کا مہذب زمانہ مہذب نہیں، یہ بدماش زمانہ ہے جو باغی بنانا چاہتا ہے اسلام سے مسلمانوں کو. اسلام یہی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ چور کے ہاتھ کاٹو، اس میں ندامت والی یا معذرت والی کوئی بات نہیں ہے، ایسا ہی ہے. اگر اس پہ عمل ہوگا تو عمل ہوگا، اس پہ عمل نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا. قاتل کو قصاص میں قتل کرنے کا حکم ہے، وہ اللہ نے دیا ہے، اور اسی میں امن اور سلامتی ہے. قصاص کو ختم کر دیں تو تباہی ہے، بربادی ہے، خون ریزی ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتیں گھروں میں بیٹھیں، ان کا باہر کوئی کام نہیں ہے. مردوں کو اللہ تعالیٰ نے جو برتری دی ہے، برتری اسی لیے دی ہے کہ مردوں کا کام گھر سے باہر ہے، عورتوں کا گھر کے اندر ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، ضرورت کے بغیر عورتیں گھروں سے نہ نکلیں، اور جو نکلتی ہیں ان کا تماشا دیکھ لیں کیا ہوتا ہے، ان کی تباہی کیسے ہوتی ہے. اپنی آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو بے حجاب عورتیں نکلتی ہیں کیسے کیسے فتنے، کیسی کیسی ان کی عزت اور عصمت کے ڈاکو بیٹھے ہوتے ہیں. لیکن بے حجاب بے شرم عورتیں نکلتی ہیں اپنی عزت لٹانے کے لیے، اور پھر روتی ہیں گھر میں بیٹھ کے، اس لیے کہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کر کے نکلتی ہیں، وہ بغیر ضرورت کے نکلتی ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں ڈیوٹی نوکری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجبوری نہیں ہے، مال اس وجہ سے کہ ٹھیک ہے جی بڑی اچھی نوکری ہے، چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا، نوکری کر رہے ہیں. جب جہاں بھی اللہ کے رسول کی نافرمانی ہوگی وہاں ہلاکت ہوگی، تباہی ہوگی، بربادی ہوگی. یہ ایمان میں یہ بات شامل ہے کہ جو باتیں اللہ نے قرآن میں فرمائی ہیں یہ بالکل برحق اور سچ ہیں، ان میں ہماری خیر اور بھلائی ہے، اور جہاں تک ہو سکے انسان اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرے. اور ایمان میں دوسرے ایمان کی بات جو ہے وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے میں بھی یہ دونوں باتیں شامل ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو عبدہ و رسولہ، دو ہیں ذاتیں، دو حیثیتیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، عبد بھی ہے اللہ کے رسول بھی ہیں. ان دونوں پہ اسی طرح ایمان لانا چاہیے، اور ایمان لانا مطلوب ہے اسی طرح کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے تھے،
ماں باپ تھے ان کے، بیوی بچے تھے ان کے، کھانا کھاتے تھے، پانی پیتے تھے، زخم آتا تھا، خون بہتا تھا، نیند آتی تھی، جاگتے تھے، چلتے پھرتے تھے، خوشی ہوتی تھی، ناراضی ہوتی تھی، سارے بشری تقاضے موجود تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ اور پھر دوسری طرف جس کو لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آسمانوں پہ گیا ہوں۔ کافروں نے مذاق اڑایا اس بات کا کہ پہلے تو دنیا کی باتیں تھیں، اب آسمانوں کی باتیں شروع ہو گئی۔ لیکن جب اللہ کے رسول ہے تو پھر یہ ایمان ہے ہمارا کہ جو بات اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے نکلی ہے وہ بالکل سچ ہے۔ اگر اس کے علاوہ کچھ اور بھی فرماتے تو ہم وہ بھی مانتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں بیت المقدس گیا ہوں، وہاں پہ میں جبرائیل کے ساتھ آسمانوں پہ گیا ہوں، پہلے آسمان پہ، دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ، ساتویں پہ، اور اللہ تعالیٰ سے گفتگو کی ہے میں نے۔ جب رسول مانتے ہیں تو پھر ان ساری باتوں پہ ایمان لانا جو ہے وہ لازمی ہے۔ دین کے معاملے میں۔ اور پھر دوسری بات، ایک تو یہ دو حیثیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میں اللہ کا بندہ بھی ہوں، اللہ کا رسول بھی ہوں، اور ایمان لانے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جو کچھ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں وہ ہمارے لیے واجب ہے، اس پہ عمل کرنا، اس میں ہماری خیر اور بھلائی ہے۔ جو بھی بات اللہ کے رسول نے فرما دی دین کے معاملے میں، اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے واجب ہے، اس میں ہماری خیر اور بھلائی ہے۔ ایمان میں یہ دونوں باتیں شامل ہیں۔ اور اس کے علاوہ 7 ارکان ہیں ایمان کے: اللہ پہ ایمان، اور رسولوں پہ ایمان، کتابوں پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، آخرت پہ ایمان، اور تقدیر پہ ایمان، خواہ اچھی ہے یا بری۔ یہ ساری چیزیں ایمان میں شامل ہیں، لیکن یہ دو جو ایمان کی باتیں ہیں، اللہ پہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان والی باتیں، یہ خاص طور پہ واضح رہنی چاہیے، اور اس کا جو صحیح تصور ہے وہ ذہنوں میں ہونا چاہیے۔ اللہ پہ ایمان کا کیا مطلب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان کا کیا مطلب ہے۔ آگے فرمایا کہ وعمل الصالحات، اور نیک اعمال کیے۔ نیک اعمال کے لیے بھی یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نیک اعمال وہی ہیں جو اللہ کے رسول سے ثابت ہو جائے۔ نیک اعمال صرف وہ ہیں جو اللہ کے رسول سے ثابت ہیں۔ جو اعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں وہ نیک اعمال نہیں ہیں، خواہ بظاہر کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں۔ رسم کل 10واں 40واں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہوئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ازواج مطہرات بھی فوت ہوئیں، صحابہ کرام بھی فوت ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ کام کیے ہیں تو جائز ہیں، اگر یہ کام نہیں کیے تو ناجائز ہیں، یہ عمل صالح نہیں ہے۔ عمل صالح وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جائے۔ قرآن خوانی کرنا بڑا اچھا کام ہے۔ 10 بچے، 25 بچے، 30 بچے اکٹھے کر لیے، کھانا تیار کر لیا، ان کا ختم شریف ہو رہا ہے، اس کے بعد مرنے والے کے لیے اصال ہو رہا ہے، دعائیں ہو رہی ہیں۔ بظاہر بڑا اچھا کام ہے، بڑا خوبصورت کام ہے، بظاہر نیکی کا کام ہے، لیکن اگر یہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے تو پھر یہ عمل صالح نہیں ہے۔ عمل صالح وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ سے ثابت ہو جائے، اور دوسری بات یہ کہ وہ عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، دنیا کو دکھانے کے لیے نہ ہو، ووٹ لینے کے لیے، پیسے لینے کے لیے، یا واہ واہ کرنے کے لیے، اچھا بننے کے لیے، اچھا کہلانے کے لیے۔ مولوی صاحب بڑا اچھا واز کرتے ہیں، مولوی صاحب بڑے اچھے ہیں، مولوی صاحب ایسے ہیں ایسے ہیں، ساری باتیں فضول ہیں، اعمال کو تباہ کرنے والی۔ خالص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ راضی ہو جائے۔ من آتا للہ و منع للہ، اللہ کے لیے دیا، اللہ کے لیے روکا۔ احب للہ و ابغض للہ، محبت کی تو اللہ کے لیے کی، ناراض ہوئے تو اللہ کی وجہ سے ناراض ہوئے۔ حتیٰ کہ اپنے بھائیوں کی محبت، ماں باپ کی محبت، بیوی کی محبت، بچوں کی محبت، وہ بھی تابع ہونی چاہیے اللہ کے رسول کے حکم کے۔
بیوی سے محبت اس وجہ سے کریں کہ بیوی نماز پڑھتی ہے، بیوی قرآن پڑھتی ہے، یا بیوی نیکی کام کرتی ہے، یا دین کی دعوت کا کام کرتی ہے، اس لیے محبت کریں، اس لیے نہ کریں کہ میری بیوی ہے۔ بچے اگر دین پڑھتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، نیک ہیں، تو بچوں سے محبت کریں، اس لیے محبت نہ کریں کہ میری اولاد ہے۔ بھائیوں سے محبت کریں، ماں باپ سے محبت کریں، اس لیے کہ ماں باپ نے ہمیں دین سکھایا ہے، ہماری دینی تربیت کی ہے۔ اس لیے نہ کریں کہ یہ ہمارے ماں باپ ہیں، لہذا جو بھی کرتے ہیں غلط کرتے ہیں، صحیح کرتے ہیں، ان سے محبت ہے مجھے نہیں، ایسے نہیں۔ من احب للہ، محبت کی اللہ کے لیے، ابغض للہ۔ اور اگر کسی کے ساتھ نفرت ہے، کسی کے ساتھ دشمنی ہے، تو وہ بھی مال اس لیے اللہ ناراض نہ ہو جائے، یہ دشمن ہے، اللہ کا مجرم ہے، اللہ کے رسول کا نافرمان ہے، اگر میں اس سے دوستی کروں گا تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ جو اللہ کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، جو اللہ کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے۔ من احب للہ وابغض للہ، آتا للہ ومنع للہ۔ اگر کہیں پہ خرچ کیا، انفاق کیا تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور اگر کسی کا بائیکاٹ کیا کہ یہ یہودیوں کی مصنوعات ہیں، عیسائیوں کی مصنوعات ہیں، میں نہیں خریدوں گا، یہ میں یہاں پیسہ خرچ نہیں ہونے دوں گا، ایک پائی کا فائدہ میں یہودی یا عیسائی کو نہیں ہونے دوں گا۔ منع للہ، اللہ راضی ہو جائے۔ فقد استکمل الایمان، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ یہ ہے عمل صالح، خالص اللہ کی رضا کے لیے عمل کیا جائے اور پھر سنت کے مطابق ہو، وہ ہے عمل صالح۔ فرمایا کہ جو آدمی ایسا ایمان لائے گا اور پھر ایسے نیک اعمال کرے گا، یہدیہم ربہم، رہنمائی کرے گا ان کی، ربہم ان کا رب، بے ایمانہم، ان کے ایمان کی وجہ سے، ان کے ایمان کی وجہ سے۔ بنیادی سبب ایمان ہے۔ اعمال صالح کا ذکر پہلے ساتھ آ گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ تو پھر طبی بات ہے، قدرتی بات ہے کہ ایمان اگر ٹھیک ہے تو اعمال صالح جو ہیں وہ بھی ٹھیک ہی ہوں گے، وہ بھی قواعد اور ضوابط کے مطابق ہوں گے جو مطلوب ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ ایسا ایمان اور ایسے صالح اعمال لے کے آئیں گے، اللہ ان کی رہنمائی کرے گا۔ کس طرف رہنمائی کرے گا؟ تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، نعمتوں بھری جنت کی طرف اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی کرے گا، لے جائے گا اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جنتوں میں جو نعمتوں سے بھری ہوئی ہیں اور جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ لیکن ایمان وہ ہونا چاہیے جو مطلوب ہے، جو قرآن اور حدیث سے ایمان مطلوب ہے، وہ ایمان ہونا چاہیے۔ اس ایمان کا نام لے کے اللہ نے فرمایا کہ ایسا ایمان جو ہے وہ انہیں جنت میں لے جائے گا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے جنت میں جانے کے بارے میں بعض باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ جب وہ جنت میں چلے جائیں گے تو فرمایا کہ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، دعواہم، وہاں ان کی بات چیت یا ان کی پکار کیا ہوگی؟ وہاں ان کی پکار جو ہے وہ سبحان اللہ ہوگی۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جس طرح دنیا میں ہم سانس لیتے ہیں اور یہ سانس اختیاری نہیں ہے، غیر اختیاری ہے، سانس کے لیے کوئی نیت یا ارادہ نہیں کرتا، بلکہ سانس کے ساتھ ہی زندگی ہے۔ سانس جب رک جاتا ہے تو انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ ہر وقت سانس کا آنا جانا، اسی کے ساتھ زندگی ہے انسان کی۔ فرمایا کہ جس طرح تم دنیا میں سانس لیتے ہو غیر اختیاری طور پہ، اسی طرح جنت میں غیر اختیاری طور پہ ہر سانس کے ساتھ انسان کی زبان سے سبحان اللہ الحمدللہ نکلے گا، سبحان اللہ اور الحمدللہ نکلے گا۔ فرمایا کہ جنت میں تمہاری جو باتیں ہوں گی یا تمہاری پکار ہوگی وہ یہی ہوگی سبحانک اللہم،
آگے فرمایا وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَام، وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام، اور جب ایک دوسرے سے جنتی لوگ ملیں گے تو کیا کہیں گے؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم وہ کلمہ ہے جو ابن آدم کو یا آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے سکھایا گیا۔ سب سے پہلا کلمہ جو آدم علیہ السلام کی زبان سے نکلا وہ کون سا تھا؟ الحمدللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی آدم علیہ السلام میں تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئی اور قدرتی طور پہ آدم علیہ السلام کی زبان سے نکلا الحمدللہ۔ اس کے جواب میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یرحمک اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی یرحمک اللہ، اللہ تو پہ رحم کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم جاؤ، فرشتوں کی جماعت بیٹھی ہے، جا کے ان کو سلام کرو، جا کے ان کو سلام کرو۔ آدم علیہ السلام گئے، جا کے انہیں کہا السلام علیکم۔ یہ پہلا کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود سکھایا آدم علیہ السلام کو، اور آدم علیہ السلام نے یہ کلمہ جا کے فرشتوں سے کہا۔ فرشتوں نے جواب میں کہا برحمت اللہ، وعلیکم السلام برحمت اللہ، برحمت اللہ کا اضافہ کیا فرشتوں نے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی آدم علیہ السلام سے کہ اے آدم، تیرے لیے اور تیرے بیٹوں کے لیے یہ تحیہ ہے، دعا ہے ایک طرح کی، جب تم آپس میں ملو گے تو ایک دوسرے سے السلام علیکم کہو گے، اور جو سننے والا ہے وہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہے گا۔ اور اس دعا میں کتنی خیر اور بھلائی ہے، ہم اس کو بڑا معمولی سمجھتے ہیں، لیکن سلامتی کا لفظ جو ہے بہت ہی جامع ہے۔ اللہ تعالیٰ گناہوں سے سلامت رکھے، اللہ تکلیفوں سے سلامت رکھے، اللہ پریشانیوں سے سلامت رکھے، اللہ بیماریوں سے سلامت رکھے، اللہ حادثات سے سلامت رکھے۔ السلام علیکم، اللہ کی سلامتی ہو تو پہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی، 3 آدمی اللہ کی ضمانت میں ہوتے ہیں، 3 آدمی اللہ کی ضمانت میں رہتے ہیں۔ ایک وہ آدمی جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا، اللہ پہ واجب ہے کہ اگر وہ شہید ہو جائے اس کو جنت میں لے جائے یا اس کو سلامتی کے ساتھ واپس لے آئے۔ دوسرا وہ آدمی جو گھر سے نماز کی نیت سے نکلتا ہے، مسجد میں جاتا ہے، جب تک وہ مسجد میں جاتا ہے، نماز پڑھ کے واپس گھر آتا ہے، اللہ کی ضمانت میں رہتا ہے، اللہ کی امان میں، اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ تیسرا وہ آدمی فرمایا کہ جو آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور جا کے السلام علیکم کہہ کے گھر میں داخل ہوتا ہے، اللہ کی امان میں اور اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جب 2 آدمی ملتے ہیں آپس میں اور مسافہ کرتے ہیں اور السلام علیکم کہہ کے، تو جب وہ ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے صغیرہ گناہ معاف کر دیتے ہیں السلام علیکم کہنے کی وجہ سے۔ اور یہ بات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے بتائی ہے کہ لوگ سلام کہنا چھوڑ دیں گے یا سلام صرف اس کو کہیں گے جو اپنی جان پہچان والا ہوگا۔ ہر مسلمان کو سلام کہنے کا حکم ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے بہت زیادہ قریب کون آدمی ہے؟ یہ باتیں چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن ہماری زندگی میں انقلاب لانے والی اور ہماری خیر اور بھلائی اور برکت لانے والی بہت اہم ہے۔ اس اعتبار سے اللہ کے بہت زیادہ قریب بندہ کون ہے؟ فرمایا کہ وہ آدمی جو سلام کہنے میں پہل کرتا ہے۔ اور آپ نے کئی لوگ دیکھے ہوں گے ماشاءاللہ بہت ہی اس معاملے میں تیز ہوتے ہیں، دور سے دیکھا تو السلام علیکم۔ سلام کہنے میں 2 فائدے بتائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جو آدمی سلام پہل کرتا ہے سلام کہنے میں، ایک تو وہ آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور دوسرا فرمایا کہ وہ کبر سے بری ہوتا ہے، تکبر نہیں ہوتا اس میں۔ سلام نہ کہنا یہ تکبر کی علامت ہے، سلام نہ کہنا یہ تکبر کی علامت ہے، اور سلام کہنا اس سے کبر سے انسان بری ہوتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اور پھر دوسری حدیث میں
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ ان اعمال میں سے ہے جو جنت میں لے جانے والے. افشوا السلام واتموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام. افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ زیادہ سے زیادہ، ہر ایک سے سلام کرو. تدخلوا الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. ساتھ دوسری باتیں بھی ہیں، لیکن ابتدا اس بات سے ہے کہ افشوا السلام، سلام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلاؤ. اور پھر جنت میں جب بندے جائیں گے، آپس میں جنتی لوگ جو ہیں وہ جب ملیں گے تو السلام علیکم کہیں گے، اور جنتی لوگوں کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے بھی السلام علیکم کہا جائے گا. جب جنت میں جائیں گے، سلام قولا من رب الرحیم، سلامتی ہے یا السلام علیکم ہے رب رحیم کی طرف سے اہل جنت کے لیے. اور فرشتوں کے بارے میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، جنت کے ہر دروازے سے فرشتے بھی داخل ہوں گے اور وہ کہیں گے السلام علیکم، جنت والو تم پہ سلامتی ہو، بما صبرتم فنعم عقبی الدار، دنیا میں تم نے صبر سے کام لیا اور اب تم بہترین گھر میں آ گیا ہو. فرشتے بھی سلامتی کی دعا کریں گے، اللہ کی طرف سے بھی سلامتی ہوگی، اور جب لوگ آپس میں ملیں گے تب یہ السلام علیکم کہیں گے. بڑی خیر و برکت کا کلمہ ہے یہ. اور ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں یہ ہے جہالت والی باتیں یا اجمی لوگوں والی باتیں گھر میں جا کے کہنا جو ہے، یہ باہر والوں کو سلام کہنے سے زیادہ افضل اور اولا ہے گھر میں جا کے کہنا. لیکن ہمیں گھر میں جا کے بیویوں کو سلام کہتے ہوئے شرم آتی ہے، دوستوں کے کہنے میں شرم نہیں آتی، ادھر ادھر سلام کہنے میں شرم نہیں ہے. گھر میں جاتے ہیں تو اپنے بیوی بچوں کو سلام کہنے میں شرم آتی ہے، حالانکہ اس کی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے بتائی ہے کہ جو گھر میں السلام علیکم کہہ کے داخل ہوتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. فرمایا کہ ان کا آپس میں جب ملاقات ہوگی تو ان کی دعا جو ہے ایک دوسرے کے لیے وہ سلام ہوگی. اور فرمایا کہ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. جنتی لوگ جو ہیں جب آپس میں ملیں گے، بات چیت کریں گے، تبادلہ خیال کریں گے، کسی بات پہ بحث کریں گے، تو سب سے آخری بات ان کی کیا ہوگی؟ الحمد للہ رب العالمین. سب سے آخری بات جو ہے، ابتدا جو ہے وہ السلام علیکم سے، اور آخری بات جو ہے ان کی وہ ہوگی الحمد للہ رب العالمین، کہ ہر طرح کی تعریف جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اتنا خیر و برکت والا کلمہ ہے یہ کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. قرآن مجید کی ابتدا بھی اسی کلمے سے ہوئی، الحمدللہ رب العالمین. اور پھر جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، جنت میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا کلمہ ان کی زبان سے یہی، جب یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ جنتی جنت میں جانے والے ہیں اور جہنمی جہنم میں جانے والے ہیں، اس فیصلے کے بعد جنتی لوگ یہ کہیں گے قالوا الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الأرض وقالوا الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ. اللہ کا شکر ہے، اس اللہ کا شکر ہے جس نے اپنا وعدہ ہمارے ساتھ سچا کر دکھایا. جو وعدے اللہ نے کیے تھے اللہ نے وہ وعدے پورے کر دیے. الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ. اور جب جنت میں داخل ہو جائیں گے پھر بھی اللہ نے فرمایا کہ وہ جنتی کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور. اللہ کا شکر ہے جس نے ہمارا غم دور کر دیا. غم کس بات کا تھا؟ غم اس بات کا تھا کہ کہیں اللہ کی پکڑ میں نہ آ جائے، کہیں اللہ کا فیصلہ دوسری طرح کا نہ ہو جائے. الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن
جس نے ہمارا غم دور کر دیا، ہم سے غم لے گیا، جہنم کا یا اپنی پکڑ کا یا اپنے عذاب کا غم دور کر دیا ہم سے۔ اور دنیا میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی ہے، یہ کہو الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی ان ہدانا اللہ لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہ کا شکر ہے، اس اللہ کی حمد ہے جس نے ہمیں یہ ہدایت کا راستہ دکھایا۔ اگر اللہ ہدایت کا راستہ ہمیں دکھاتا تو ہمیں ہدایت نصیب نہ ہوتی۔ یہ جو ہدایت ہے قرآن اور حدیث کی، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اللہ کا شکر ہے، اللہ کی حمد ہے کہ اس نے یہ راستہ ہمیں دکھا دیا۔ وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ ہمیں یہ ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت کے راستے پہ نہیں آ سکتے تھے۔ کتنے لوگ ہیں، آپ کو بھی تجربہ ہوگا، اچھا اس درس پہ چلنا ہے، اچھا یار ہفتے میں ایک ہی 2 دن ہوتا ہے سونے کے لیے، اچھا ہی کبھی وقت بدل لیں تو پھر ضرور چلیں گے۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب نے پہلے دن کہا درس پہ آیا کریں، جی سردیاں تھا موسم گزر لائیں جو سردی میں بڑا مشکل ہے۔ ہمارے پاکستان میں دوست تھے، ہم نے کہتے بھی نماز پڑھا کرو، اور جی اقبال صاحب سعودی عرب درخواست دیتی، یہ پاک سرزمین ہے، پاک سرزمین پہ چلے گیا، وہاں جا کے نمازیں پڑھیں گے۔ یہاں پاکستان پلیز ملک ہے، وہاں سعودی عرب جا کے نمازیں پڑھیں گے۔ ہم نے کہا چلیں بھائی ٹھیک ہے، یہاں اللہ نے کیا سعودی عرب آ گیا اور یہاں پہ کمائی شروع ہو گئی۔ جب کمائی شروع ہو گئی تو کہا بھئی آپ تو کہتے تھے سعودی عرب چلے جائیں گے تو سعودی عرب جا کے نمازیں پڑھیں گے، پاک ملک ہے، وہاں حرمین ہے، عمرہ کریں گے، حج کریں گے، اب نمازیں شروع کر دیں۔ اور جی اقبال صاحب 4 پیسے کمان آئے ہیں اور کمال یہ پاکستان جا کے نمازیں پڑھیں۔ اللہ کا عذاب ہے، یہ عذاب ہے۔ اللہ نہیں چاہتا، اللہ کی ہدایت جو ہے یہ الحمدللہ کہنا چاہیے، ہدایت جس کو دے اللہ تعالیٰ۔ ہدایت ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ ہر ایک کو دے، اللہ ہر ایک کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ ہدایت اسی کو دیتا ہے جس کے بارے میں اللہ کو پتا ہے کہ اس کے دل میں تڑپ ہے، یہ ہدایت چاہتا ہے۔ میں زبانی کہنے سے اچھا ہی نمازاں پڑھیں گے، جا کے اتھے پڑھیں گے۔ جس نے نماز پڑھنی ہے وہ تکلیف میں، مصیبت میں، پاکستان ہے، ایران ہے، ہندوستان ہے، مصر ہے، جہاں بھی ہے، جس نے نماز پڑھنی ہے ہر جگہ پڑھے گا، نماز کی معافی نہیں ہے۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ اچھا یہ کل شروع کریں گے، پرسوں شروع کریں گے، اب یہ ہو جائے، کل ایسے ہو جائے، مہینے کے بعد ایسے ہو جائے، اچھا ہی کرتے ہیں۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے، اور پھر وہی بات ہے جو شیطان کے دھوکے میں آتا ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے ہاتھ پکڑ کے اس کا لائے۔ ساری زندگی گزر جاتی ہے ہماری، 50 سال گزر گیا، 60 سال گزر گیا، 70 سال گزر جاتے ہیں، ساری زندگی میں ایک دفعہ قرآن پڑھنا نصیب نہیں ہوتا۔ 60-70 سال کی زندگی میں ایک دفعہ قرآن پڑھنا نصیب نہیں ہوتا۔ دنیا کی ساری کتابیں ہم پڑھ لیتے ہیں، سارے سلیبس پڑھ لیتے ہیں، ماں باپ بھی ناراض ہوتے ہیں بچہ نہ پڑھے، ہر طرح سے سمجھاتے ہیں، ٹیوشن لے کے دیتے ہیں، ہزاروں خرچ کرتے ہیں۔ ایسا اللہ تعالیٰ معاف کرے، دین کے بارے میں تو لوگوں نے باقی کھیل اور مذاق سمجھ رکھا ہے۔ دین پہ خرچ کرنا یا دین سکھانے کے لیے اولاد پہ خرچ کرنا بڑا گران گزرتا ہے، بڑا مشکل لگتا ہے۔ دنیا کے لیے 1000، 2000، 3000، 4000 ماہانہ بھی خرچ کرنا پڑے تو کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہدایت اللہ ہر ایک کو دیتے نہیں ہے، اور جس کو دے اللہ تعالیٰ اس کو واقعی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اللہ کی توفیق کے بغیر ہم یہاں نہیں بیٹھے ہوئے۔ کتنے لوگ گھروں میں ہیں بیٹھے ہوئے، کہیں تو کہتے ہیں جی جانا چاہتے ہیں، درس سننا چاہتے ہیں، لیکن اللہ نے راستہ رو رکھا ہے، اللہ نہیں آنے دیتے۔ نہیں جانا، جس نے نہیں جانا نہ جائے، جس نے آنا ہے وہ آئے، جس نے نہیں آنا وہ نہ آئے، اللہ محتاج نہیں ہے۔ ہم 4 پیسے کسی کو دینے چاہیں، کوئی سوالی بیٹھا ہو تو ہم اب 4 پیسے دینے کے لیے 100 بار سوچتے ہیں کہ یہ آدمی بھیک مانگنے والا پروفیشنل تو نہیں ہے، کہیں دھوکہ تو نہیں دے رہا۔
باقی یہ ضرورت مند ہے یا نہیں ہے، باقی مستحق ہے یا نہیں ہے۔ ہم 4 پیسے دیتے ہوئے 100 بار سوچتے ہیں اللہ کی ہدایت تو بڑی قیمتی چیز ہے، اللہ کیوں ہدایت دے دے ہر ایک کو؟ نہیں دیتا اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ہدایت، نہیں ہے ہر ایک کے نصیب میں قرآن پڑھنا یا مسجد میں جانا، ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہے۔ یہ جو جنت میں کلمات اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو سبحان اللہ کہیں گے، الحمدللہ کہیں گے، اور اس طرح سبحان اللہ اور الحمدللہ کہیں گے کہ غیر اختیاری طور پہ کلمہ ہی یہ زبان سے نکلے گا، اس کے بغیر سانس ہی نہیں آئے گا، سبحان اللہ اور الحمدللہ کہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سے یہ بتا دیا کہ لوگوں میں چاہتا ہوں دنیا میں بھی اسی طرح رہو جس طرح آخرت میں، کوشش کرو اس طرح رہنے کی، کوشش تو اسی طرح کرو جس طرح جنت میں تمہارا حال ہونا ہے۔ جو شان تمہاری جنت میں ہونی چاہیے یا ہونی ہے، وہی شان تمہاری مومن آدمی کی دنیا میں ہونی چاہیے کہ اس کی زبان سے ہر وقت الحمدللہ سبحان اللہ نکلتا رہے، ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا زبان پہ رہے، ہر وقت اللہ کا ذکر زبان پہ رہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کون آدمی سب سے اچھا ہے یا کون آدمی سب سے زیادہ خوش قسمت ہے؟ فرمایا سب سے خوش قسمت انسان وہ ہے جو دنیا سے اس حال میں رخصت ہو کہ اس کی زبان پہ اللہ کا نام ہو، اس کی زبان پہ اللہ کا نام ہو۔ اور یہ موت کا آخری لمحہ جو ہے نا، یہ ہماری ساری زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے، ساری زندگی کا نچوڑ ہے۔ یہ قطعاً نہ سمجھیں کہ ٹھیک ہے جی مرتے وقت کا لا اللہ پڑھ لیں گے، یہ تو اب بڑھاپے جو جن کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، بڑھاپا جب 60-70 سال سے زیادہ ہو جاتا ہے، یاد رہی ہوئی چیزیں بھول جاتی ہیں، اور موت تو ایسی چیز ہے جو عقل کے ہر چیز کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیتی ہے، ساری آکڑ پھاکڑ اور جو بھی ہوتا ہے عقل وکل اور سب کچھ چلاکیاں اشاریاں سب توڑ دیتی ہے موت۔ اس وقت انسان کی زبان سے وہی کلمہ نکلتا ہے جس کی ساری زندگی انسان ورد اور وظیفہ کرتا رہا۔ اگر ساری زندگی اللہ اکبر زبان سے نکلا ہے تو نکلے گا، اگر نہیں نکالا نہیں نکلے گا۔ اگر زندگی وہی ہے جس کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ برضو بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی پہ راضی ہو گیا، بطمئنوا بہا، ڈالر ہے، ریال ہے، فلیٹ ہے، پلاٹ ہے، وہی اگر ہوگا تو پھر وہی زبان سے نکلے گا۔ اس لیے یہ جو کلمات ہیں جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جنتی لوگ جب جنت میں چلے جائیں گے تو ان کا آخری کلمہ الحمدللہ رب العالمین ہوگا، سبحان اللہ ہوگا، الحمدللہ ہوگا۔ یہ کلمات ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے بتائے کہ ان کلمات کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ جنت میں تمہاری زبان سے نکلیں گے، لہذا کوشش کرو کہ دنیا میں بھی یہ کلمات تمہاری زبان سے نکلتے رہیں۔ اور بڑی فضیلت بتائی ان کی، فرمایا کہ الحمدللہ اور سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو انسان کے گناہ معاف کرنے میں اور انسان کو نیکیاں دینے میں اللہ کی طرف سے کسر نہیں ہے۔ فرمایا ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے میزان بھر جاتا ہے نیکیوں سے، اور سبحان اللہ والحمدللہ کہنے سے زمین و آسمان کے درمیان جتنی بھی جگہ ہے ساری نیکیوں سے بھر جاتی ہے۔ کتنا خرچ آتا ہے انسان کا سبحان اللہ والحمدللہ کہنے سے۔ اور فرمایا کہ جو آدمی سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ کہتا ہے دن میں، ایک حدیث میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی 1000 نیکیاں لکھتے ہیں، 1000 گناہ مٹا دیتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ 100 دفعہ کہنے سے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر اس کے گناہ ہوں وہ بھی اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات تو ایسے ہیں اس طرح انسان کے گناہ جھڑتے ہیں جس طرح خشک پتے جھڑتے ہیں درخت سے، درخت پہ خشک پتے لگے ہوں اور آپ اس کو لاٹھی مارے اس درخت پہ، فرمایا جس طرح اس کے خشک پتے زمین پہ گریں گے اس طرح انسان کے گناہ جھڑتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنے سے۔ انسان کتنا محتاج ہے ان کلمات کا۔ ہم چھوٹے تھے لیکن ہمارے گاؤں میں بزرگ آدمی تھے بڑی عمر کے، ان کا نام ہی میاں سبحان اللہ پڑ گیا تھا، اور میاں سبحان اللہ اس وجہ سے نام پڑا تھا
کہ وہ ہر بات پہ سبحان اللہ کہتے ہیں. سبحان اللہ جی میں کھانا کھانے جا رہا ہوں, سبحان اللہ جی میں شہر جا رہا ہوں, سبحان اللہ جی میری جوتی کسی نے چوری کر لی, سبحان اللہ جی میں نہانے جا. ہر بات پہ سبحان اللہ. بات بعد میں کرنی, پہلے سبحان اللہ کہنی. انسان کو اچھی عادت بنانی چاہیے نا, اچھے کلمات انسان کی زبان پہ ہونے چاہیے. اور ہمارے اللہ تعالیٰ معاف کرے ایسے عجیب تکیہ کلام ہے, ماں بہن کی گالیں نکالنا, گالی گلوچ کرنا, جھوٹی باتیں, ادھر ادھر کی فضول باتیں نکالنا, بس یہ ایسے عادت ہے. اور اچھے بھلے اللہ تعالیٰ معاف کرے, بعض کا اتنی تکلیف بھی ہوتی ہے, پریشانی بھی ہوتی ہے, نماز بھی پڑھتے ہیں لوگ اور مسجد میں جاتے ہیں, داڑھی رکھی ہوئی ہے, لیکن جب عام گفتگو کرنی شروع کرتے ہیں تو منہ پہ ایسے غلیظ اور گندے کلمات آتے ہیں, انسان پریشان ہو جاتا ہے. اچھا کلمہ انسان کو عادت بنانی چاہیے. یہ جو اچھی عادت ہے یا اچھی بات ہے اس کو حاصل کرنا چاہیے. اچھی بات جو ہے اس کو عادت بنانی چاہیے. انسان ایسا کلمہ اپنی زبان پہ رکھے, شاید مرتے ہوئے اللہ تعالیٰ وہی کلمہ زبان پہ لے آئے. یہ کلمات جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں کہ جنتی لوگ جو ہیں وہ جنت میں یہ کلام کریں گے, اس کی پریکٹس دنیا میں ہی ہمیں کر لینی چاہیے. بڑی خیر و برکت ہے ان سے, بڑا اجر و ثواب ہے ان سے, بڑا اللہ خوش ہوتے ہیں ان سے. اور ہماری جو مشکلات اور مصائب اور پریشانیاں اور بلڈ پریشر ہے, ٹینشن ہے, جو کچھ ہے وہ ہے اسی وجہ سے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول سے دور ہیں. جو باتیں اللہ کے رسول ہم سے چاہتے ہیں اس پہ ہم عمل نہیں کرتے. جب انسان سبحان اللہ الحمدللہ زبان میں سے کہتا رہے گا تو فقرات کیسے آئیں گے؟ تو فقرات دل میں ایک ہی چیز آ سکتی ہے نا, یا اللہ کا نام آئے گا یا شیطان آئے گا. دو چیزیں اکٹھی تو آئیں گی نہیں. اللہ کا نام بھی ہو شیطان بھی ہو, یہ تو ہو نہیں سکتا. جب اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے تو پریشانی یار خود دور ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.